بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، جب خلیفہ نے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے باغ فدق کو واپس نہیں کیا، جو جناب فاطمہ علیہ السلام نے دیگر باغات اور جنگ خیبر سے جو خمس آیا تھا اس سے ریلیٹڈ جب خلیفہ سے سوال کیا تو خلیفہ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ان کی کوئی میراث نہیں ہوتی، بلکہ نبی کا کوئی حدیث پیش کی گئی کہ جو بھی نبی کی طرف سے بچتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، واقعہ کرتاس میں ملتا ہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں بستر میں موجود تھے اور آپ نے قلم دوات لانے کا کہا کہ قلم اور دوات مجھے دو تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسی تحریر لکھ کے دوں کہ جس کے ذریعے سے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو تب خلیفہ اول نے یہ بات کہہ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹال دیا۔ اس کے ایگزیکٹ حدیث کے جملے میں یہاں پر نہیں بیان کر سکتا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جس قسم کی پابندیاں ہیں، ویسے آپ خود لوگ جان بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میں آپ کو نیچے ادھر ہی اس کا حوالہ بھی دے دوں گا اس حدیث کا، اور کوشش کروں گا کہ اس کی لنک بھی پرووائڈ کر دوں۔ تو عزیزان محترم، اس ٹائم خلیفہ اول نے یہ بات کہہ کر رد کر دی کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ہی استدلال کر کے جناب فاطمہ علیہ السلام کو باغ نہ دینے کے لیے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، خداوند تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 نبی دنیا کی روئے زمین پر مختلف حصوں میں ان کو مبعوث کیا، جنہوں نے ادھر اپنی تبلیغ کا کام اور تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا۔ اور خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے پیغمبروں کے، بہت سارے نبیوں کے واقعات بھی نقل کیے ہیں، اور آج تک ہمیں تاریخ کی کتب میں ایسی کوئی روایت کسی بھی نبی سے نہیں ملتی کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ پیغمبر جو ہیں یا جو نبی ہیں وہ اپنی وراثت نہیں چھوڑتے، اپنی میراث نہیں چھوڑتے۔ لیکن اس کے باوجود نہ جانے کیسے کہ خلیفہ اول نے ایک حدیث نقل کی اور اس نقل کی گئی حدیث کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کے حق کو غصب کر لیا۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ اول کس طرح سے یہ حدیث نقل کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی جو ہیں، ہم نبی جو ہیں اپنی کوئی میراث نہیں چھوڑتے ہو، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی اور جو کچھ بچتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، جبکہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو آیات نازل کی ہیں اور جو واقعات نازل کی ہیں اس میں مختلف جگہ پر حضرت سلمان کے وارث یا حضرت داؤد کے وارث یا حضرت زکریا کے وارث ہونے کے بارے میں بات کی ہے۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف خلیفہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک جھوٹی حدیث نقل کرتا ہے، اور دوسری طرف خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وہ کہ ان سے زیادہ سچا کوئی اس کائنات میں نہیں ہے، وہ خود اسی ٹائم اسی وقت اپنے خطبے میں پہلے خلیفے کو یہ بولتی ہیں کہ لقد جئت شیئا فریا، کہ تم نے جھوٹی حدیث کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ تم کیوں کتاب اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو اور دوسری طرف سے جھوٹی احادیث کو نقل کر رہے ہو۔ اب عزیزان محترم، فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ اگر خلیفہ اول سچا ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی سچی ہیں۔ جب انبیاء کرام اپنی وراثت نہیں چھوڑتے تو ایسا کیوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واحد حدیث صرف اور صرف جناب ابو بکر کو ہی بیان کی، جبکہ باقی کسی کو بیان نہیں کی، اور نہ ہی اپنی اولاد کو بیان کی، جبکہ انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ عزیزان محترم، یہ وہ سوال ہے کہ جسے فخر رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں بھی بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں اتنے دلسوز ہیں اور اتنے ان سے محبت کرنے والے ہیں کہ اکثر روایات میں ملتا ہے، اکثر حدیث میں ملتا ہے کہ آپ ان کو ام ابیہا کے لقب سے پکارتے تھے اور اکثر کہتے تھے فداہا ابوہا، یعنی تمہارا باپ تم پر فدا ہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کی تربیت خود کی ہے، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی امپورٹنٹ اور اتنی ضروری حدیث
کہ جس کی وجہ سے بعد میں امت میں فتنہ پیدا ہو سکتا تھا، وہ اپنی ہی اولاد کو ذکر نہ کریں، جبکہ ایک خلیفہ کو جو آنے والے دور میں خلیفہ بننے والا ہے اس کو خاص طور پر صرف اسی کو وہ حدیث نقل کریں اور اپنی اولاد میں کسی کو وہ حدیث نقل نہ کریں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول خدا اس چیز سے باور بھی ہوں کہ اس کی وجہ سے بعد میں امت میں کتنا بڑا فتنہ برپا ہو سکتا ہے، اور جان بوجھ کر رسول خدا معاذ اللہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ بعد میں امت کے لیے ایک فتنہ برپا ہونے کے لیے ایک راہ ہموار کرے۔ عزیزان محترم، یہ وہ سوال ہے کہ جو خود علامہ شرف الدین نے النصر والاجتہاد کتب کے اندر بھی بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جید اصحاب کہ جو کاتب وحی بھی تھے، شہر علم کا دروازہ بھی تھے، اور ایسے بہت سے صحابی موجود ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی امانت داری کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث رسول خدا نے کسی سے بھی بیان نہ کی ہو، وہ صرف خلیفہ اول جناب ابو بکر کے کان میں یا جناب ابو بکر کے پاس جا کر رازدن وہ حدیث بیان کر دی ہو کہ ہم انبیاء جو ہے کوئی میراث نہیں چھوڑتے اور ہمارے پاس سے جو بھی بچتا ہے وہ امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان محترم، جب اس کے ذیل میں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث صرف اور صرف جناب ابو بکر کو بیان کی ہے، تو قرآن مجید کے مطابق خبر واحد کی تشخیص سے حدیث ثابت نہیں ہوتی، تو یہ اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ اور عمر ابن خطاب جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں امت مسلمہ کے، ان کو بھی بیان کی ہے۔ عزیزان محترم، جنگ بدر کے موقع پر جناب زینب بنت ختیجہ کے شوہر ابو العاص کو جب گرفتار کر لیا گیا تو جناب زینب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کا ایک ہار پیش کیا اور مطالبہ کیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، ان کے شوہر کو رہا کر دیا جائے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ابو العاص کو رہا کر دیا جائے، اور ساتھ میں وہ ہار کا بھی حکم دیا کہ یہ ہار ان کو واپس کر دیا جائے۔ عزیزان محترم، ابن حدید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر جب یہ بات کا ذکر میرے درس میں ہوا تو میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ کیا اچھا نہ ہوتا کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزرگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ہار بھی لٹا دیا اور ابو العاص کو رہا کر دیا، کیا اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ پہلے اور دوسرے خلفاء یہ باغ واپس کر دیتے اور صرف ان کی دل آزاری کے لیے، ان کی خوشی کے لیے یا مسلمانوں کی خاطر اپنی بزرگی کا ثبوت دیتے ہوئے یہ باغ ان کو واپس کر دیا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ عزیزان محترم، قاضی عبد الجبار نے بھی اس بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ خلیفہ اول دوم نے یہ جو حرکت کی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو باغ واپس نہیں کیا، جب ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بزرگی کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، قاضی عبد الجبار کے جملے ہیں کہ انہوں نے اپنی بزرگی کا بالکل بھی لحاظ نہیں رکھا، اور جب ان سے بارہاً یہ سوال کیا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ وہ گفتگو ہے جو باغ فدق کے متعلق مختلف مصنفوں نے اپنی کتب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں سے بہت ساری اہل سنت کی بھی کتب ہیں کہ جن کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ بھی پیش کیا ہے۔ تو اس سے آپ لوگوں نے خود اندازہ لگانا ہے کہ آخر یہ باغ فدق کا مسئلہ ہے کیا۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ باغ فدق سے ریلیٹڈ اور اسی طرح کی سیریز لے کے آئیں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی ویڈیو میں وہ دلائل بھی پیش کریں جو اہل سنت حضرات اس کی رد میں پیش کرتے ہیں اور اس پہ اہل تشیع حضرات کیا اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ عزیزان محترم یہ باغ فدق ایک ایسا موضوع ہے جاگیر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جس کو کھل کر بیان نہیں کرنے دیا جاتا، اور کچھ قوانین کے مطابق، پاکستان کے قوانین کے مطابق جو کہ کچھ بل پاس کر دیے گئے ہیں جن کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفاؤں کی، امت مسلمہ کے خلفاء کی توہین ہے، جبکہ ہمارا ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے خاص اشخاص کی توہین کریں، لیکن جو کتب میں لکھا ہے جب ان کا مطالعہ کریں گے، جب آپ لوگ خود ان کے احادیث اور ان کی روایات اور ان سے متعلق واقعات اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ توہین ان شخص کی ہوتی ہے، ان اشخاص کی ہوتی ہے کہ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے آپ کا منتظر رہوں گا،
اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حقیقت پہنچ سکے۔ ایسے بہت سے گاؤں دیہات ہیں، ایسے بہت سے علاقے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو باغ فدق کا اصلی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہماری اس چینل کے تھرو یہی کوشش رہے گی کہ ہم اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کو آپ کے سامنے پیش کریں، اور جو حقائق ہیں ہماری اس چینل کی بنیاد کسی کے مذہب کی توہین کرنا نہیں ہے، کسی کے اشخاص کی توہین کرنا نہیں ہے، لیکن جو حقائق کتب میں درج کر دیے گئے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اور آپ نے خود یہ فیصلہ لینا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔